محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عرب حارب برنگنت اور بے شمار درود و سلام حضرت اقدس حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی آخری کتاب کا نزول فرما کر کائنات کے لوگوں کو ہدایت کی آخری دستاویز کی طرف بڑے احسن طریقے سے بلا لیا۔ اس کتاب حمید میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے نہایت احسن اور بلیغ انداز کے اندر وعدے کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں جس کے حوالے سے رہنمائی موجود نہ ہو، چنانچہ ابتلاؤں، آزمائش اور مصیبتوں کے حوالے سے تین طبقات کا ذکر میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا تھا کہ ابتلائیں بعض لوگوں کے لیے امتحان ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے لیے تنبیہ اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہوتی ہیں۔ ان آزمائش اور ابتلاؤں سے نکلنے کے لیے انسانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے اپنی مختصر گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسلسل سفروں کی وجہ سے اور مسلسل جگراتوں کی وجہ سے طبیعت کے اوپر بہت دباؤ تھا، گلے کے اوپر بھی، ویسے بھی جسم اور روح کے اوپر بھی، لیکن آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب ابتلائیں اور مصیبتیں انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو پہلا کام انسان کو کرنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر اس کے سامنے اپنے دستے سوال کو پھیلا دیا جائے۔ جب انسان گڑ گڑا کر اللہ کم الحاکمین کی بارگاہ میں آ کر اس سے دعاؤں کو مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ابتلاؤں کو دور فرما دیتے ہیں، اس کی مصائب کو دور فرما دیتے ہیں۔ غار کے پتھر کا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر بڑے ہی احسن اور بلیغ انداز کے اندر وعدے کیا گیا ہے کہ کس طرح تین مسافر طوفانی بارش کے اندر ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں اور اس غار کے اندر ہر مسافر اپنی اپنی گزارشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے میں پیش کرتا ہے۔ وہ ٹنوں وزنی پتھر کہ جس کو کرینوں کے ذریعے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے خلوص نیت سے دعا کی گئی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود تھے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار آپ کے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے اور آپ کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، جو تکلیف مجھے آئی ہے وہ میری اپنی وجہ سے آئی ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سن کے ان کے غموں کو دور فرما کر اس امر کا اعلان فرما دیا، ہم ایسے ہی اہل ایمان کے بھی غموں کو دور کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ انسان کو تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ توبہ کرے، جب انسان توبہ کا طلبگار ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان انفاق فی سبیل اللہ سے کام لے، جب انسان انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوفوں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر یقین رکھے، جب انسان کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے ذکر کرے، یا وہ کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے اندھیاروں کو دور فرما کر اس کو روشنیوں کے راستے کو چلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ تمام کی تمام تدابیر کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ابتلاؤں کو، آزمائشوں کو، ہمارے دکھوں اور تکالیف کو بطریق احسن دور فرما دیں گے۔ انسان کی تکالیف اور آزمائشیں اس لیے انسان کی زندگی سے چھٹتی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان رجوع کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے اوپر دھکے کھاتے رہتا ہے، لوگوں کے در کے اوپر ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، مگر وہ خالق و مالک جو ہر تکلیف کے اوپر دور کرنے پہ قادر ہے اس کی بارگاہ میں آ کر رجوع نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے، صلحاء کا طریقہ بھی یہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ اور سلیقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر ابتلا کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے درود کو اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر دیتے ہیں۔ ابتلاؤں اور تکالیفوں کے اوپر آہو کرا کرنا، وویلا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنا کسی بھی طور کے اوپر درست نہیں ہے۔ انسان کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا نزول فرما، ہمارے قدموں کو مضبوط فرما اور ہمیں کافروں کے مقابلے کے اوپر غلبہ عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے درمیان اپنے دلوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غم کو لاتے ہیں، کبھی راحت کو، کبھی بیماری کو لاتے ہیں، کبھی شفا کو، کبھی ازردگی کو لاتے ہیں، کبھی خوشی کو۔ حضرات گرامی قدر، ہر چیز میرے رب کے قبضہ و اختیار میں ہے، چنانچہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف انابت کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے حوالے سے اپنے نواسے اور بڑے نواسے سیدنا حسن کو دعائے کنوز سکھلاتے ہوئے یہ بات بتلائی تھی کہ انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بنا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس سے پروردگار عالم کی دشمنی ہو جائے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ عزت کا حصول ہو یا شفا کا حصول یا ابتلاؤں سے نجات حاصل کرنے کی تگودو ہو، انسان کو اپنی سوچوں کا، اپنی جدوجہد کا مرکز و محور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کو بنانا چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، پروردگار عالم نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یقیناً میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میرے دوست احباب میرے لیے کافی نہیں ہیں، لیکن میرا رب میرے لیے کافی و شافی ہے۔ اگر میرا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گرتوں کو سہارا دینے والے، ڈوبتوں کو پار لگانے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، بھوکوں کو رزق دینے والے ہیں۔ اس آزمائش کی گھڑی کے اندر ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے
اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنا احتساب کریں گے اور احتساب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آ کے رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے مصائب کو اور ہماری تکالیف کو دور فرما دے گا۔ اگر انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں سے اور اس کے ذکر سے بے نیاز نہیں ہوئے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اس سے دعاؤں کو بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس سے اپنی امید کو بھی بستہ کرتے رہنا چاہیے، اسی کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ امید اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، خیر الغافرین ہیں، اور خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہیں میرے غم، کہیں میرے گناہ، کہیں میری سیئات، کہیں میری نافرمانیاں میرے آگے نہ آ جائیں۔ اگر انسان اپنے گناہوں کا خوف اپنے دل میں رکھے اور اپنی اصلاح کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امید کو بستہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی امید کو ضائع نہیں جانے دیتے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حدیث قدسی ہے نا عند ظن عبدی ما بی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ جیسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتا ہے اللہ بھی ویسا ہی انسان کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان آزمائشوں سے، ان تکالیف سے، ان مشکلات سے گزرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکتے رہنا چاہیے۔ اس کی یاد اور اس کا ذکر کرنے والا بندہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے پر درود بھیجیں گے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کے راستے پہ چلا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں، آزمائشوں، تکالیف اور ابتلاؤں کے دوران ان تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق دے جن کو اختیار حضرت رسول اللہ نے کیا، جن کو حضرت آدم نے کیا، جن کو حضرت نوح نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، جناب موسیٰ کلیم نے کیا، جناب اسماعیل ذبیح نے کیا، حضور کی امت کے اندر صدیق و فاروق نے کیا، عثمان و علی نے کیا، ائمہ دین نے کیا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ دعاؤں کو لوگوں کی قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ ازل سے وہی ہے، ابد تک وہی رہے گا، حامی ہے میری ذات کے اندر، حامی ہے میری کردار کے اندر، حامی ہے میری گفتار کے اندر، حامی ہے میرے توکل کے اندر، حامی ہے میرے ایمان کے اندر، حامی ہے میرے ذکر کے اندر، حامی ہے میری دعاؤں کے اندر۔ اگر میری دعاؤں کے اندر سچائی ہو، خلوص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رجوع کا پورا جذبہ موجود ہو، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ میری دعاؤں کے پس منظر میں ایک تو بے یقینی ہوتی ہے، دوسری اس مصیبت سے نکلنے کے بعد نیک گناہ کرنے کا پلان ہوتا ہے۔ اگر میری دعاؤں کے اندر خلوص ہو اور میری دعا کے اندر یہ بات موجود ہو اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آئندہ کی زندگی میں تیری نافرمانی نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت انسانی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر سورہ قیامہ میں یوں فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو یہ چاہتا ہے آئندہ آنے والی زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرے۔ شہوات انسان کو مرغوب ہیں، حب زر انسان کو مرغوب ہے، عورتوں کی محبت انسان کو مرغوب ہے۔ جب انسان ابتلا سے باہر نکلتا ہے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے مل کے اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کریں، حقیقی معنوں میں اس کے سامنے جھکنے کا ارادہ کریں، حقیقی معنوں میں اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کا ارادہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہماری ابتلائیں دور ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے مصیبت کی گھڑی کے اندر پھنسے ہوئے لوگ، آزمائشوں کا شکار لوگ، ان کی حمایت کرنا یہ بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دکھ درد کے اندر لوگوں کے ہاتھ بٹانے والا ہو، ان کے کام آنے والا ہو۔ اگر آج ہم ان کے کام آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہی آزمائش اگر ہمارے اوپر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری حمایت کرنے والے بندوں کو بھی پیدا فرما دے گا جو ہمارے لیے بھی وہی کردار ادا کریں گے جو ہم نے ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تدابیر کو اختیار کرنے کی توفیق دے جن تدابیر کے پر عمل پیرا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت
اس کے کرم نوازی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی مشکلات مٹی، صحابہ کرام کی مشکلات مٹی، اولیاء اللہ کی مشکلات مٹی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے دعاؤں کے اثر کو، ہم نے تقویٰ کے اثر کو، ہم نے ذکر اذکار کے اثر کو ہر گھر میں دیکھا، اپنے دادا دادی کی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے نانا نانی کی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے باپوں اپنی ماؤں کی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی زندگی میں گناہ کے باوجود، اپنی زندگی میں سیئات کے باوجود اپنی دعاؤں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ کل جس رب نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا تھا، انشاءاللہ آنے والے کل بھی وہی پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے والا اور اپنے سامنے رجوع کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر 6 اور 7 ستمبر کے دن ہمارے دفاع کی یادگار ہیں اور ختم نبوت کی یادگار ہیں۔ پاکستان نظریاتی مملکت ہے جس کی سرحدوں کا دفاع 6 ستمبر کو فوج پاکستان نے کیا، اور پاکستان نظریاتی مملکت ہے جس کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع علماء اسلام نے 1974 میں کیا، اور اس بات کا اعلان کر دیا جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو ناطق آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ لعنتی ہے، وہ کذاب ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آج اس مرکز سے، حضرت علامہ شہید کے مرکز سے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی کا یہ بیٹا اس امر کا اعلان کر دینا چاہتا ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے قادیانی مرتدوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہیں گے اور حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اور جو بھی ان مرتدوں کی حمایت کرے گا، چاہے عمران کرے ہم نہیں مانیں گے، میاں صاحب کریں ہم نہیں مانیں گے، اسٹیبلشمنٹ کرے ہم نہیں مانیں گے، ہم بات اگر مانیں گے رب کے قرآن کی مانیں گے، کملی والے کے فرمان کی مانیں گے۔ ہم قادیانیوں کو دارہ اسلام سے حاری سمجھتے ہیں، بابیوں بھائیوں کو دارہ اسلام سے حاری سمجھتے ہیں، ہم راشد الخلیفہ کے پیروکاروں کو اور علی جاں محمد کے پیروکاروں کو دارہ اسلام سے حاری سمجھتے ہیں۔ اسلام کے دائرے میں فقط وہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر بل، جس کے مطابق کوئی بھی مرد اپنی حیث سے عورت بن سکتا ہے اور کوئی بھی عورت جنسی تمنا کی وجہ سے مرد بن سکتی ہے، اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا جائے گا۔ ہم نے یہ وطن اگر حاصل کیا، حلال کام کے لیے حاصل کیا، عفت کے لیے حاصل کیا، پاکیزگی کے لیے حاصل کیا، طہارت کے لیے حاصل کیا، ہم نے یہ وطن عملے قوم لوط کے لیے حاصل نہیں کیا، ہم نے یہ وطن گیس اور لیسبین رائٹس کے لیے حاصل نہیں کیا، ہم نے یہ وطن LGBT کے کاموں کے لیے حاصل نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ٹرانسجنڈر بل کی مخالفت کے لیے میدانوں میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے ملک کے اندر نکاح کے ادارے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ایک حبیث بڈھا بے ایمان 2 سال پہلے عورتوں کو جناب ناچتے دیکھ کر، وومن رائٹس ڈے کے موقع پہ ان کو گاتے دیکھ کر اور ان کو بے غیرتی اور بے حمیتی کرتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہا تھا عورتوں کو آزادی تب ملے گی جب نکاح کو ختم کر دیا جائے گا۔ بے ایمانوں کا ارادہ، بے غیرتوں کا ارادہ، بے حمیتوں کا ارادہ اس ملک کے اندر جنسی آوارگی کو عام کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر LGBT رائٹس کے اوپر جب بھی ہم نے آواز کو اٹھایا، ان بے غیرتوں نے ہمیشہ علماء کے اوپر پھپتیاں کسی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دینا چاہتے ہیں، ماؤں کی دوپٹوں کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے، بہنوں کی چادروں کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے، اور اپنی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے، اور ان پرکٹیوں کو انشاءاللہ ملک سے بھگا کے چھوڑیں گے۔
حضرات گرامی قدر کیا آپ عفت و عصمت کے اٹھتے ہوئے جنازوں کو روکنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ٹرانسجینڈر بل کو انشاءاللہ زمین میں دفن کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ چاہے جماعت اسلامی کے رہنما ہوں یا ہماری جمعیت کے امیر ہوں یا حضرات گرامی قدر حضرت مولانا فضل الرحمان ہوں، ہر ایک کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ہر ایک کے کردار کے اوپر اور اس کے سیاسی نقطہ نظر کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے علماء دیوبند کو ہمراہ کر کے، علماء بریلی کو ہمراہ کر کے، علماء اہل حدیث کو ہمراہ کر کے، علماء اہل سنت کو ایک پیج میں لا کر انشاءاللہ دیوسیت کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے، بے غیرتی کا جنازہ اٹھا کے چھوڑیں گے۔ میاں صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس موضوع کے موقع کے پر بات نہیں اٹھائی۔ مدینہ کی ریاست کو بنانے والا خان جس وقت شراب کی مخالفت ہو رہی تھی، متحدہ مجلس عمل کے علاوہ کسی جماعت نے ووٹ نہیں دیا۔ حضرات آپ لاکھ علماء سے اختلاف کریں، لیکن اس ملک کے اندر اگر آج اذانیں ہو رہی ہیں تو علماء کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر نکاح ہو رہے ہیں علماء کی جو ہے اپنی اچھے کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے تو علماء کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ علماء اسلام کے ہم قدم ہو کر شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حکمرانوں کو میرا پیغام، اسٹیبلشمنٹ کو میرا پیغام، بیوروکریسی کو میرا پیغام، ہم نے یہ وطن حاصل کیا نہ لینن کے نظام کے لیے حاصل کیا، نہ معوذ تنگ کے نظام کے لیے حاصل کیا، نہ کارل مارکس کی اشتراکیت کے لیے حاصل کیا، نہ ژین بودین کے نظریے کے لیے حاصل کیا، نہ میکاولی کے اندازے سیاست کے لیے حاصل کیا، نہ جان لاک کے نظریے کے لیے حاصل کیا، نہ روسو کے نظریے کے لیے حاصل کیا۔ یہ ملک اگر حاصل کیا کملی والے کے نظام کے لیے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ کے اتوار کے لیے حاصل کیا، آپ کے عطا کردہ سسٹم کے لیے حاصل کیا، حضرات گرامی قدر انشاءاللہ قربانیوں کو دے دیں گے، مگر اس ملک کے اندر بے غیرتی کا جنازہ اٹھا کے چھوڑیں گے اور غیرت اور حریت اسلامی کا اور پاک دامنی کا پرچم انشاءاللہ اسلام آباد میں گاڑ کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔